صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. میری آج بھی بات ہو رہی تھی ہندوستان کے اندر آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے. جو لوگ یہ موبائل چلاتے ہیں یا تھوڑا سا علم سے شوق رکھتے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ یہ آج کل تفضیلیوں اور صحیح العقیدہ جو سنی ہیں ہندوستان میں ان کی آپس میں بحث ہے, مناظرے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, جگہ جگہ پہ کلام ہو رہا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے قطعاً شرم نہیں آتی بلکہ فخر آتا ہے, اور کہتا ہوں کہ سنیو تم بھی فخر کرو, اور اپنے پیر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ سینہ چوڑا کر کے کہا کرو کہ الحمدللہ ہم چشتی ہیں اور وہ چشتی ہیں جس کو غیرت ہمارے امام الغیرت نے عطا کی ہے. یار مجھے آج ایک علامہ صاحب بتا رہے تھے موبائل پر رابطہ ہوا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بات چلتی گئی آخر میں انہوں نے اتنا کہا کہ ہم ہندوستان میں صحیح العقیدہ سنی کی پہچان کرنے کے لیے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا نام ہوتا تھا, اب بھی ہے, ہمارے امام ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ کچھ کالی بھیڑیں اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بھی نقب زنی کر رہی ہیں. کچھ منان میاں جیسے لوگ ہیں جو رشتہ دار تو اعلیٰ حضرت کے ہیں لیکن تعلیمات بھی عمل نہیں کرتے. تو میں نے پوچھا کہ پھر سنیت کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. کہتے ہیں ہم ایک تصویر اٹھاتے ہیں جس کا نام مفتی فضل احمد چشتی ہے. یقین نہ ہو محفل کا اختتام ہو میں ساری تحریر آپ کو دکھا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم تصویر اٹھاتے ہیں اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ کر کے لگا دیتے ہیں, جو بندہ ٹھر جاتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ سنی ہے. محبت نہ سبحان اللہ. ذرا ادھے بندے بول رہے ہیں نا, پچھلے آگے نہیں بول رہے, ایک بار سارے آپ چاہ کے بولو نا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کی محبتوں کو. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ, اور ہمیں ناز ہے, ہمیں مان ہے. اور میں گدائے خواجہ چشت ہوں, مجھے اس گدائی پہ ناز ہے, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا خواجہ بندہ نواز ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے گما, یہ بڑے سخی کا ہے آستاں, یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں, یہ درے غریب نواز ہے. اور میں نے کہا کہ علامہ صاحب پھر میری بات سن لیں. اس نے کہا سنائی جائے. اب دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کس کس بندے کی توجہ حاضر ہے, سٹیج والوں سے لے کر پنڈال والوں تک تمامی حضرات کی توجہ چاہوں گا. میں نے کہا علامہ صاحب پھر مجھے کہنا پڑے گا, ذرا شاعر بندہ ہوں, طبیعت میں شعری ہے, شوق آ جاتا ہے, دل کرتا ہے لکھنے کو. اس نے کہا پھر سنایا جائے, چونکہ ہندوستان والے شاعری سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے کہا پھر سن. میں نے کہا مجھے کہنا پڑے گا کہ ایک چشتی ہی ہے جو فقط آلو اصحاب پہ پہرا کھرا دیتا ہے. چوتھے مصرے پہ سبحان اللہ نکلنی چاہیے, پتہ چل جائے سنی بیٹھا ہے. میں نے کہا پھر کہنا پڑے گا کہ ایک چشتی ہی ہے جو فقط آلو اصحاب پہ پہرا کھرا دیتا ہے, پہرا کھرا دیتا ہے, پہرا کھرا دیتا ہے. اس کے حیدر بھی تو جینے کا مزہ دیتا ہے. لازم تو نہیں ہے کہ فقط آگ ہی جلائے گی بشر کو, بغض معاویہ بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے. لازم تو نہیں ہے, وقت دینے لگا, لازم تو نہیں ہے فقط آگ ہی جلائے گی بشر کو, بغض معاویہ بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اور کیا ہمارے یہ حجرے کے شاہ سے کوئی رقبے کا رولا ہے, کوئی قلعے مربوں کا رولا ہے؟ جب تک دین پہ رہا استاد صاحب قبلہ عطا کرتے رہے, لے کے جا. یہ پنڈی والوں سے ہمارا کیا جھگڑا ہے, یہ عالم کفر سے ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ وہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا صرف اتنا ہے, ہم کہتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. ہم کہتے ہیں جس وقت سٹیجوں پہ تم امیر معاویہ کا نام لینے سے گھبراتے ہو, میرے امام الغیرت نے کتابوں سے کھول کے دکھا دیا ہے. اور صرف یہ بات نہیں, استاد صاحب قبلہ کی تو شان بڑی ہے. مجھے وحدہ لا شریک مولا کی قسم ہے, جب تک نہیں جانتے تھے, جب سے استاد صاحب قبلہ نے بتایا, سمجھایا, پڑھایا کہ معاویہ کیا ہے, میں اب بھی بورے والا کی سرزمین پہ رہ رہا ہوں. میں 3 جلسے صرف حضرت امیر معاویہ کے نام کے کر چکا ہوں.
دائیں بائیں لوگوں کو بھی ادھر بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، امیر معاویہ امیر معاویہ امیر